السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، سفر کے مہینے کے حوالے سے ہمارے معاشرے کے اندر بعض لوگوں مختلف قسم کی توہمات اور بدشگونیاں پائی جاتی ہیں۔ بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ سفر کا مہینہ نحوست والا مہینہ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ خیر و برکت سے حالی ہے، لہٰذا وہ اس کے اندر کسی بیاہ شادی کا اہتمام نہیں کرتے، اسی طرح کاروبار کا آغاز نہیں کرتے، کوئی سفر وغیرہ نہیں کرتے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر جو بھی کام کیا جائے گا وہ ان کے لیے نقصان دہ ہوگا، لہٰذا وہ اس مہینے سے ڈرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ جہالت ہے۔ دور جاہلیت کے اندر لوگوں کے اندر اس قسم کے اعتقاد پائے جاتے تھے۔ بعض لوگ سفر پہ نکلتے جانے سے پہلے وہ پرندے کو اڑاتے، اگر پرندہ دائیں سائڈ پہ چلا جاتا وہ سمجھتے کہ یہ سفر ان کے لیے فائدہ مند ہے، اس کو جاری رکھتے۔ اگر پرندہ بائیں طرف پہ چلا جاتا تو وہ اس سے بدشگونی لیتے ہوئے اس سفر کو اپنے لیے نقصان دہ سمجھتے ہوئے رک جاتے۔ اسی طرح بلی اگر راستہ کاٹ دیتی، اس سے نحوست لیتے ہوئے وہ اپنے سفر کو ترک کر دیتے۔ یاد رکھیے گا، یہ جہالت ہے، اور شریعت اسلامیہ نے اس قسم کے تمام عقائد باطلہ کا رد کیا ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا لا عدوہ، کوئی بھی بیماری خود بخود متعدی نہیں ہوتی۔ اگر اللہ تعالیٰ کے اندر ایک انسان سے دوسرے کو بیماری لگ سکتی ہے، ادروائز بیماری خود بخود متعدی نہیں ہوتی۔ ولا طیارتا، اور نہ ہی کسی چیز سے بدشگونی لینا درست ہے۔ ولا حامتا، اور نہ کسی پرندے کے اندر نحوست پائی جاتی ہے۔ ولا سفرا، اور نہ ہی سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ یاد رکھیے، سارے کے سارے مہینے اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور نفع نقصان کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ بندہ مومن کو چاہیے کہ اس کا اس بات پر ایمان و یقین ہو، ہر قسم کے نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہ کوئی نفع دے سکتا ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ کوئی سال، کوئی مہینہ، کوئی ہفتہ یا دن نفع نقصان کا مالک نہیں۔ اسی طرح بعض لوگوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہوتا ہے فلاں آیا، اس کی وجہ سے یہ نقصان ہو گیا، فلاں نے یہ کیا، اس کی وجہ سے یہ ہو گیا۔ یاد رکھیے گا، شریعت اسلامیہ کے اندر ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہمارا اس بات پر پختہ یقین ہو کہ نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ رب کے علاوہ نہ کوئی کسی کو نفع دے سکتا ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدے کی اصلاح فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔